علیکم. موسٹ اویٹڈ پوڈ کاسٹ کم بیک آف دا ایئر آ چکے ہیں واپس. 10,000 گھنٹے کے لیے سر آپ کی پہلی ایپیسوڈ سنی گئی ہے. کامنٹس, لو, اٹس جسٹ phenomenal that we have you back here with us today. Political activist, writer, journalist, filmmaker, public and intellectual. کیا نہیں ہے سر آپ. Thank you so much for joining us. کیسے ہیں سر آپ؟ I'm feeling fine. I've had both my jabs and I haven't been affected by this virus. There are many other viruses which affect me, but they are not this one. آپ کو کون سا وائرس افیکٹ کر رہا ہے پھر؟ آج کل کون سے وائرس افیکٹ کر رہے ہیں یار؟ ایک تو پاکستان سے جو خبریں آتی ہیں اٹس لائک اے پرماننٹ وائرس. آج اس کو گرفتار کر دیا, کل ان بچوں کو مارا, ایک اور عورت ماری گئی. کچھ مطلب آگے نہیں بڑھ سکتا ہمارا ملک. اور جس ملک کے لیے مجھے بہت پیار ہے, اس کے عوام کے لیے جو وہاں لوگ کام کرتے ہیں, میری دوست ہیں, اور اخبار پڑھنے سے ہی خوف آ جاتا ہے. پاکستانی اخباریں میں پڑھتا ہوں ایک اور حادثہ کہیں ہو گیا. تو یہ وائرس کب اب ختم ہوگا؟ ہمارے سیاستدان ہیں جن کو ملک کے ساتھ نہ پیار ہے نہ عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے. چلی چلتے ہیں پاور, بس اور کچھ نہیں ضرورت. اپنے علاقے میں کچھ مکان بنوا لو, اسکولوں کا, ہسپتالوں کا, کوئی زیادہ انہیں پرواہ نہیں. تو بھائی پھر کیوں تم آتے ہو سیاست میں؟ پیسے بنانے کے لیے, اور تو وجہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا. تو یہ اب نہ صرف پاکستان کا حال ہے, وہ تو مطلب کافی عرصے سے ہے. اس علاقے کے جو اور ملک ہیں, انڈیا, شری لنکا, بنگلہ دیش, سب کو یہ وائرس چلی ہوئی ہے. ریپریشن, پیسے بنانے, لارج اسکیل کرپشن. حالانکہ دیکھو شہزاد کہ اب 50 سال ہو گئے اس سال کہ پاکستان ٹوٹ گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان تھا, جو 1947 میں بنا, وہ 1971 میں ختم ہو گیا. اور 50th اینیورسری ہے اس واقعے کی. تو ہر چیز میں آپ ایجوکیشن, پروڈکٹیوٹی, ڈیولپمنٹ, بنگلہ دیش آگے ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں جو ہیں سیاستدان ہمارے سیاستدانوں سے تو بہتر ہی ہے نا, کہ ملک آگے بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے وہاں بھی بڑی مصیبتیں ہیں, لیکن پاکستان سے تو وہ آگے ہو گئے. تو پاکستان کا ایک ٹوٹا جو تھا وہ آگے بڑھ گیا, یہاں وہیں کے وہیں ہم رہ گئے. اپنے لیے کام کرتے ہیں, پیسے بناتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں. تو یہ اب اس کو وائرس نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اس میں سر پاسٹی آف انٹلیکچوئلزم بھی ہے. کچھ ہمارے اکنامک انٹلیکچوئلز, کہنا تو شاید ان کو غلط ہی ہو, وہ ابھی مارچ میں بنگلہ دیش کو ایسٹ پاکستان کہہ کے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو یہ ایسٹ پاکستان دے, ہم ان کے ابو ہیں. یہ چھوٹی ایگو جو ہے نا ویسٹ پاکستانیز کی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے, کیوں آئی ہے, بٹ یہ اسی میں خوش رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا ملک آپ سے کتنا آگے نکل گیا. بالکل. اور یہ بھی بات نہیں ہے, اب بنگلہ دیش کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹوٹنا ضروری تھا. ملک اس لیے ٹوٹا کہ ویسٹ پاکستان زیادہ تر کراچی اور پنجاب کے جو بزنس مین تھے اس زمانے کی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ, ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ مل کے تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ویسٹ پاکستان میں کی. ایسٹ پاکستان میں کچھ نہیں کیا انہوں نے زیادہ. اس کا جھوٹ جو تھا اس کو بیچتے تھے. 80% فورن ایکسچینج ہماری ایسٹ پاکستان کے جھوٹ سے آتی تھی. وہ پیسہ وہ کہاں کیا؟ اس سے کیوں نہیں آپ نے اس علاقے کو ڈیولپ کیا؟ اور پھر جمہوریت جب آئی, ایک بغاوت کے بعد, انسریکشن کے بعد,
स्टूडेंट्स ने, नौजवानों ने, मजदूरों ने, किसानों ने मुल्क को रुकवा दिया तो अयूब खान को हटा दिया और कोई नहीं, फिर इलेक्शन करवाए। ये इलेक्शन पाकिस्तान की सारी तारीख में फ्री आजाद इलेक्शन थे और फेयर इलेक्शन थे। उसका नतीजा क्या कि इतने सालों की एक्सप्लॉयटेशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान ने एक नेशनलिस्ट पार्टी अवामी लीग, जो नेशनलिस्ट ज्यादा देर से नहीं थी, वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिसियों ने और फौजी डिक्टेटरशिप ने उसको नेशनलिस्ट कर दिया। तो वो आई पावर में। अच्छा, अब इंसानियत की तो जो फर्ज हैं वो ये हैं, वह मेजॉरिटी है, तुम उनको को बन जाओ प्राइम मिनिस्टर सारे पाकिस्तान के, और हम अपोजिशन में रहेंगे या आपको मदद करेंगे, जो भी कहने करो। सवाल ही नहीं पैदा होता, इनकी इलेक्शन को मानना ही नहीं। फौज को भेजा, जुल्म शुरू हुआ, तशद्दुद शुरू हुई। अब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का मसला नहीं था, ये इंडिया के साथ जो हमारे जंग होते हैं हर 5 साल, हर 10 साल, ये इंडिया का प्लान था। भाई कहाँ इंडिया का प्लान था? क्यों आप ऐसी गलत बातें सिखाते हैं अपने बच्चों को? ये प्लान तो इंडिया का तभी बना जब रेफ्यूजी की इतनी तादाद हो गई कि इंडिया ने कहा ये तो वेस्ट बंगाल फंस जाएगा, तो उन्होंने जाके बात हफ्ते के अंदर खत्म कर दी, फिर निकल गए। उनकी फौजें तो वहां नहीं रही। इंदिरा गांधी जो थी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, उन दौर में उसने फौज एकदम काम करके निकल आओ। ये पाकिस्तान के जो जर्नैल कहते थे इसके बाद दिल्ली चलेंगे, कहाँ गए फिर वो? बांग्लादेश बंगालियों को मारने गए थे और सरेंडर पेपर साइन करके वापस आके घर बैठ गए। वापस नहीं आया, कैंप्स में थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने फिर इनको रहा करवा के वापस लाए। तो ये इतनी बड़ी गलती थी कि इस गलती से को हम मान ही नहीं सकते, तस्लीम ही नहीं कर सकते। हालांकि भुट्टो की, उसकी भी काफी गलती थी, क्योंकि अगर भुट्टो उस वक्त फौज को कहता आप पीछे ही हटे, आपका अभी मूवमेंट चली है, डेमोक्रेसी को हम तस्लीम करेंगे, और मान जाते, तो मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश ना बनता, लेकिन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की कुछ कन्फेडरल सोल्यूशन हो सकती थी। इकट्ठे रहो लेकिन मैक्सिमम ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। इसमें क्या हर्ज था यार? सर क्या हर्ज? सर इसमें जो लोग थे इन्वॉल्व, वो तो कहते हैं कि भुट्टो ने 4 पॉइंट्स तो वैसे ही मान लिए थे मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स में से, 5वां भी ही वाज ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल एंड talks did not break down, talks were made to be broken down and the military had already moved while talking was still happening. तो इसमें भुट्टो को ज्यादा क्रेडिट देना फेयर है, कंसिडरिंग कि वो जब बातें भी कर रहे थे और नेगोशिएट कर रहे थे, मिलिट्री मूवमेंट शुरू हो गई थी। लेकिन भुट्टो को पता था कि फौज का प्लान क्या है, इसका कोई शक ही नहीं। So he was buying time for them. बिल्कुल, unfortunately. Or what was his first remark after the army went in to crush East Pakistan? Thank God Pakistan has been saved. खुदा का शुक्र कि पाकिस्तान बच गया है. That was his first statement. Rarely has a politician made a statement which has been proved wrong so quickly. And they made a huge mistake. They can't, the mentality जो थी हमारे फौजियों की और सिविल सर्विस की, ज्यादातर नौकरशाही की, वो थे कि बंगाली हमसे थोड़े से इंफीरियर लोग हैं। जो अंग्रेजों की थी ना लाइन, क्योंकि वो ही इनकी लाइन रही। उसकी वजह क्या? अंग्रेजों को तो बंगाली नहीं पसंद थे क्योंकि पढ़े लिखे काफी थे, डिसेंडेंट्स भी थे सर। जो 1857 की जंग आजादी शुरू हुई, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख सब इकट्ठे हुए, सिख कम, मुसलमान हिंदू ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ, वो बंगाल में शुरू हुई थी।
बंगाली इंटेलेक्चुअल्स ने पहली दफा आजादी के झंडे उठाया था, निकलो यहाँ से बाहर, अंग्रेजों को कहा। तो रडियार्ड किपलिंग और अंग्रेज जो राइटर थे उन्होंने बंगालियों को टारगेट कर लिया कि ये क्या है, इनके कद देखो, इनका रंग ज्यादा गाढ़ा है, इस किस्म की बातें, ये तो इंफीरियर लोग हैं। और उसके बजाय वो कहते थे हम तो पश्तूनों को देखो, 6 फुट टॉल, सफेद रंग, ये वो। किपलिंग की आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़े, उसमें यही है, पठान बड़े खूबसूरत हैं, बंगाली बड़े बदसूरत हैं। तो इसलिए ये जो मेंटालिटी थी, हमारे सियासतदान जो ज्यादातर अंग्रेजों ने पाले, सच्ची बात पूछें, यूनियनिस्ट पार्टी, उसके बाद जो मुस्लिम लीग में थे वो भी ज्यादा पले अंग्रेजों के खिलाफ, जद्दोजहद तो इन्होंने नहीं की ना। बंगाल में जद्दोजहद हुई थी। और तो यही एटीट्यूड इन्होंने इस्तेमाल कर लिए। और जब बंगालियों ने कहा कि हमें, हमारे भी इख्तियार हैं, हमारी भी राइट्स हैं, इन्हें आप मंजूर कर ले, उन्होंने कहा नहीं। भुट्टो ने 3-4 पॉइंट मान लिए थे, ठीक आप कहते हैं, लेकिन इससे फिर आगे ले जाना था। वो तो वक्त पे वो डिलेइंग टैक्टिक्स की फौज, जब तक फौज ना पहुंचे, बात सिर्फ ये थी। और पाकिस्तान में उस दौर में एक इतना अच्छा खूबसूरत माहौल था, सब पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, पेशावर, ढाका, चिटागोंग, बरीसाल, सिलट, इकट्ठे हो गए थे नौजवान। ईस्ट में भी वैसे पहली दफा जब पाकिस्तान यूनाइट हुआ ना, सही मानों में, वो 68, 69, 70 में था, जब फौज के खिलाफ, फौजी डिक्टेटरशिप के खिलाफ इकट्ठे होकर जद्दोजहद की, बंगालियों ने, पंजाबियों ने, बलोचों ने, पठानों ने, सिंधियों ने। तो यह मौका था मुल्क को मजबूत करने का, फ्रॉम बिलो, नीचे से। इन्होंने नहीं किया, ऊपर से आके मारा, इन्वेजन की। फिर शहजाद, ये भी अब लोगों को पसंद नहीं है ये बातें कहने की, लेकिन सच है तो कहना चाहिए कि हमारे जवानों को जो अफसरों ने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये बंगाली तो अभी रिसेंटली मुसलमान बने हैं और इनकी नस्ल बदलनी जरूरी है कि सही मुसलमान बन जाए, मैस रेप, कि जाओ इनको जबरदस्ती, इनकी औरतों को का नस्ल बदलो। और लाखों के बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जंग के बाद बांग्लादेश में, जो रेप के बच्चे थे, उनकी भी जिंदगियां वहां अच्छी नहीं रही। तो ये था हाल। अब इसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक है? कहां इस्लाम कहता है कि मैस रेप जाके करो, या रसूल अल्लाह ने कहा था कि जो जूइश ट्राइब्स हैं, जो ईसाई ट्राइब्स हैं, इनकी औरतों को जबरदस्ती पकड़ के नस्ल बदलो? कहां कहा था? किसी जगह कोई, ना हदीस में है ना कुरान में है ये, लेकिन हमारी फौज ने किया मुसलमानों के खिलाफ। जिन्ना ने कहा था मुसलमान रियासत हम बनाएंगे, शुरू से ही मुसीबत थी, क्योंकि बंगाल बहुत दूर था, 1000 मील दूर था। लेकिन चलो कोशिश तो करनी थी ना, इन्होंने कोशिश ही छोड़ दी। ये असल बात है। अब कहते हैं इंडिया का प्लान था, भाई कहां इंडिया का प्लान था? मैं आपको एक वाकया बताऊं, इसका मैंने लिखा भी है कि 1984 में मैं किताब एक लिख रहा था इंडिया पे, नेहरूज एंड द गांधीज एंड इंडियन डिनेस्टी, इंडिया की रूलिंग फैमिली पे। बड़े इंटरव्यू किए लोगों के साथ। इंदिरा गांधी के साथ मेरा था इंटरव्यू, तो उन्होंने मान दिया। मैं दिल्ली गया इंटरव्यू करने के लिए, कोई घंटे के लिए इंटरव्यू दिया, सब सवालों के जवाब दिए।
یہ ضیاء کے دن تھے, جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ آ چکی تھی. تو وہ مجھے کہتی ہیں اب تو تمہارا انٹرویو تو ختم ہو گیا ہے, میں نے اب تم سے انٹرویو لینا ہے. میں نے کہا میرے سے؟ کہتے ہیں نہیں تمہیں بہت کچھ پتا ہے, تمہارا میں انٹرویو کرنا ہے. سب اپنا پروگرام جو تھا کینسل کر دیا اس دوپہر کا. تو کہتی ہے پہلی بات تم سے پوچھتی ہوں, تم پاکستان کو اچھی طرح جانتے ہو, تم نے لکھا ہے, تمہاری کتاب بھی میں نے پڑھی ہے, یہ بتاؤ اس میں کوئی سچ ہے کہ پاکستان اب تیاری کر رہا ہے انڈیا کو انویڈ کرنے کی؟ حالانکہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی پاکستان میں. میں نے کہا جی میری بڑی اختلاف ہیں پاکستان کی فوجی لیڈروں کے ساتھ, لیکن یہ بات غلط ہے. کہتے ہیں کیوں تم کہتے ہو غلط ہے؟ میں نے کہا جی دیکھیں کیسے, کیوں پاکستان کو پتا ہے کہ آپ پہ فرنٹل اسالٹ ہوا, تو نتیجہ اس کا ایک ہی ہے کہ شروع میں یا آخر میں آپ ہی جیتیں گے, کیونکہ ڈسپیرٹی اتنی ہے فوجوں میں, ویپنری میں, کہ ہار تو آپ سکتے نہیں. بس سوال یہی ہوگا کب وہ ہاریں گے پاکستانی فوج والے. اور میں نے کہا وہ غلطیاں بہت کرتے ہیں لیکن اتنے بے وقوف نہیں ہیں, کیونکہ یہ غلطی نہیں ہوگی, یہ سوسائڈ ہوگا انڈیا پہ اٹیک کرنا, نہیں کرتے. کہتی ہے یہ میں حیران ہوں, تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو اور تمہاری بہت کرٹیکل ویو ہے. میں نے کہا جی میں کرٹیکل تو میری ویو ہے, لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی فوج کے جو لیڈر ہیں, جرنیل ہیں, انکلوڈنگ ضیاء, ان کا دماغ نہیں پھرا ہوا. الگ طریقے سے پھرا ہوا ہے, اس طرح نہیں پھرا ہوا. الگ طریقے سے پھرا ہوا ہے ضیاء الحق کا دماغ, الگ طریقے سے اس طرح نہیں پھرا ہوا. سوسائڈل نہیں ہے, اس یہاں تک وہ نہیں پہنچے. تو کہتی ہے بڑی کھلی بات ہوئی. تو مجھ سے کہتی ہیں اندرا گاندھی کہ دیکھو میری انٹیلیجنس سروسز نے آ کے مجھے کاغذ دکھائے ہیں, سب نے اوپر سب انٹیلیجنس, فوجی انٹیلیجنس, کہ پاکستان تیاری کر رہا ہے اٹیک کی. میں نے کہا مجھے بھی دیکھنے میں, تو میں آپ کو بتا. کہتی ہے نہیں یہ تو کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے. تو میں کہ جی غلط ہے, میں نے نہیں دیکھے وہ ڈاکیومنٹ, نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, سچی بات پوچھیں, لیکن یہ غلط ہیں کیونکہ نہیں پاکستان کا یہ ارادہ آپ پر حملہ کرے گا. انہیں پتہ ہے پہلے بھی کیا ہوا ہے, اور اب تو بہت ڈسپیرٹی ہے بنگلہ دیش کے بعد. کہتی ہے چلو یہ بات کافی دیر تک چلتی رہی. پھر کہتی ہیں طارق تمہیں فوجی مینٹیلٹی اچھی طرح نہیں سمجھ آئی. میں کہ جی ہمارا تو ملک فوج نہیں چلا ہے, پچھلے اتنے سالوں سے اچھی طرح جانتے ہیں مینٹیلٹی. کہتی ہے نہیں دیکھو. پھر انہوں نے میں بہت انٹرسٹنگ واقعہ بتایا. کہتی ہے دیکھو یہ انڈیا ہے, بہت بڑا ملک ہے, اس میں فوج کو آنا ناممکن ہے پاور میں, لیکن یہاں کے بھی جو ہمارے جرنیل ہیں ان کے دماغ کبھی پھر جاتے ہیں. تو تمہارا ملک تو چلاتا ہی ہیں افسری اور فوجی, وہاں کیا. میں نے کہا تو یہاں کیا ہوا ہے؟ کہتی ہیں یہاں یہ ہوا جب پاکستان نے سرنڈر کیا بنگلہ دیش میں, تو جنرل مانک شاہ کہتی ہیں اس کمرے میں جہاں تم بیٹھے ہوئے, مجھے کہتی ہیں انٹرویو مانگا میں نے, آیا تو اندرا گاندھی بھٹو کی طرح ایک ان کی سملیرٹی تھی, نقلیں بہت لگاتی تھی. بھٹو بھی جرنیلوں کی اور اپنے سیاستدانوں کی نقلیں لگاتا تھا. اپنے فائنانس منسٹر جو تھے ان کے بڑے اچھے, ان کو کیا بلاتا تھا بھٹو, خالہ جان. تو اندرا کی بھی یہی عادت تھی. تو کہتی ہے پھر کھڑی ہو گیا اپنے میز پہ, نقل لگائی مانک شاہ واکنگ ان,
to her office, salute करता है, कहती है मुझे, yes, salute. Madam, I'm come here to report we have achieved the mission. The Pakistan army has surrendered. कहती है मुझे पता था लेकिन ये फॉर्मेलिटी थी, उसने मुझे फॉर्मली बताना था. तो मैंने कहा मुबारक हो जनरल, अब ट्रूप्स का निकालने की करें. तो कहते हैं मैडम, I have something to request you. मैंने कहा क्या? कहते हैं military high command requests permission to enter West Pakistan now and finish the job. इंदिरा गांधी कहती है मैं तो हैरान रह गई. मैंने कहा उसको how confident are you? कहता है we have broken the back of their army. They are not in a position to. This is the time to finish the show. इंदिरा गांधी कहती है कि मैं तो घबरा गई कि ये तो इनका दिमाग खराब हो गया. तो कहती है General, I will put this to my cabinet and get back to you. कहता है yes ma'am. सलूट मार के निकल गया. तो मुझे कहती है इंडिया के जर्नल ऐसी हरकतें कर सकते हैं जहां सिविलियन कंट्रोल है, तो पाकिस्तान और ही बात है. मैंने कहा वो हो सकता है इस मौके पर, इस ओकेजन पर, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा इसके बावजूद कि पाकिस्तान में आपके कोई जर्नल नहीं है जो आप पे अटैक करना चाहते हैं, तो प्लीज इस बात को आप छोड़ ही दें. फिर मैंने कहा आपने इस मानेक शॉ वगैरह को कैसे? कहती है मैंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और कहा कि जनरल मानेक शॉ आए थे, उनकी मिलिट्री की रिक्वेस्ट है टू फिनिश द जॉब इन पाकिस्तान. And I was amazed that she confided this in me. क्योंकि उनको पता था लिखूंगा तो मैं जरूरी कहीं ऐसे बात छुपी नहीं रहेगी. तो she said, the cabinet, my cabinet, was willing. When the cabinet meeting started, I was the only one against this proposition because they said it will be an easy victory, we won't stay permanently, we will dictate terms, etc., etc. So, कहती है, that was the view at the beginning of the meeting. I don't want to go into details at what I did, but 2 hours later, when the meeting ended, it voted unanimously against any military adventures in West Pakistan. I then called General Manik Shah in and said the cabinet has unanimously rejected your decision, General. You get cracking and make sure that we leave Bangladesh as soon as possible. No, East Pakistan, as soon as possible. Katiyat then he saluted, accepted the instruction and left the room. So she said, this is what goes on here. To tumhara mulk to aur hi cheez hai. I was quite shaken by that. Chal, let me finish this now, the story I've started telling you. Shahzad. यहाँ मैं वापस लंदन पहुंचा तो बेनजीर यहाँ थी एग्जाइल में. तो मैंने कहा बेनजीर, हाँ इंदिरा गांधी ने कहा था तुम बेनजीर को तो मिले गए लंदन वापस जाके. मैं कहा जी वो तो है दोस्ती अब तल्लुकात. तो कहती है उसको बहुत बहुत अफसोस करना, मैं तो उन बच्चों को मिली नहीं जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो फौज ने हाल किया, तुम्हारी फौज ने हाल किया. कहती है मैं खुद उस वक्त जेल में थी इमरजेंसी के बाद. I wasn't prime minister, but Benazir को ये कह देना that if I had been prime minister of India at that time, I would have moved heaven and earth to stop him being hanged. It's unacceptable behavior. मैंने बता दिया बेनजीर को. तो बेनजीर कहती है और क्या उन्होंने कहा आपसे? मैंने जब आपको वाकया सुना रहा हूं बिल्कुल ऐसे मैंने बेनजीर को सुनाया.
تو بے نظیر half joking but only half joking said تو تم نے رکھوا دیا پھر انڈیا کو جا کے ہماری فوج کو سبق سکھانے کا. میں نے کہا یہ تو میری غلطی ہے کیونکہ مجھے ابھی تک جھوٹ بولنے کی عادت نہیں, بشک ضیاء ہو یا کوئی اور جرنیل ہو. کیسے میں مان سکتا تھا کہ ہماری فوج جا کے ان کو اٹیک کرنے لگی ہے. کہتی ہے طریقہ تو ان کو ختم کرنے کا یہی ہوتا ہے. اور پھر مجھے یاد آئی ایک اور کنورسیشن جو بے نظیر کے باپ ذوالفقار علی بھٹو کی ہوئی میرے ساتھ. اس کا بھی میں نے لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں. کلفٹن ہم بیٹھے تھے ان کے گھر, کھانا کھانے لگے تھے, اور میں نے کہا ان کو, میں نے کہا یہ انڈیا کے ساتھ جو آپ کی ہاسٹیلٹی ہے 65 وار میں آپ کا بہت ہاتھ تھا. ہم بھی بڑے فخر سے ہاں تیرا ہاتھ تھا. میں نے کہا صحیح, کب تک یہ حال چلے گا, کیونکہ فیوچر اس سب کانٹیننٹ کا تو خراب ہی لگتا ہے جب تک کچھ سمجھوتے نہ ہوں. کہتا ہے ہاں لیکن 65 وار کا کیا نتیجہ ہوا تم مجھے بتاؤ. میں نے کہا جی کیا نتیجہ ہوا, دونوں فوجی ہم نے مارے لوگ ان کے, انہوں نے ہمیں مارا, انہوں نے ہمیں شکست دی. کہتے ہیں رک جاؤ, انگریزی میں باتیں ہم کر رہے تھے. کہتے ہیں انہوں نے شکست دی اور اس شکست نے فوج کو بڑا کمزور کیا, ہماری فوج کو, اور اس لیے موومنٹ 68-69 کی کامیاب ہوئی. میں نے کہا جی میں تو I don't agree with this view. موومنٹ جو کامیاب ہوئی وہ اس لیے ہوئی, یہ نہیں کہ فوج کمزور تھی, کیونکہ فوج میں کافی طاقت تھی. اگر چاہتے وہ تو ٹینک لے آتے, لاکھوں کو تباہ کر دیتے. لیکن فوج کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہوئے جونیئر آفیسرز میں, کچھ سینئر آفیسرز میں, کہ کافی ہو گیا ایوب خان کو, ہم کیوں مریں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے, اور کیوں اپنے بچوں کو ماریں. اور موومنٹ میں نے کہا ویسٹ پاکستان میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہاں شروع ہوئی, ایسٹ پاکستان میں بعد میں پہنچی, پہلے پنڈی میں شروع ہوئی, پھر لاہور چلی, کراچی چلی, ویسٹ پاکستان, پھر ایسٹ پاکستان میں انہوں نے جب دیکھا یہ تو معاملہ سیریس ہے, وہ بھی وہاں بھی اسٹوڈنٹ شروع ہو گئے. کہتے ہیں anyway I'm giving you my view, I know you don't like my views. میں نے کہا جی like یا no like, one can disagree. So یہ باتیں ہوئی. تو اس لیے کہنا کہ اندرا گاندھی کا مقصد تھا پاکستان کو تباہ کرنے کا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے اس وقت تھے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, فوج میں ایسے لوگ کہتے تھے چلو ختم کیا کرتے. I think ہم جب 71 کا ذکر کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ 24 سال اس سے پہلے بھی تھے. یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب یحییٰ خان کو کچھ ٹوائلٹ ایڈ آئی تھی تو انہوں نے بولا بنگلہ دیش کو دینے کی کیا ضرورت ہے, یہ لوگ تو پتے پودوں سے اپنی دھوتے ہیں. یہ تو ایک بلیف تھا. آپ نے روڈیارڈ کپلنگ کی بات کی, ایوب خان اینڈ فرینڈز ناٹ ماسٹرز رائٹس اباؤٹ بنگالیز ان اے ویری ویری سملر مینر, کہ یہ تو کمتر ہے ہم لوگوں سے. ایوب خان کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا, ڈو یو فیل کہ فاطمہ جناح کا الیکشن کافی پیوٹل تھا, کیونکہ مجیب الرحمان واز کیمپیننگ فار فاطمہ جناح. بالکل, آپ تصویریں دیکھیں مجیب الرحمان کی اور مس فاطمہ جناح کی, he was very protective, supporting her. اور اس وقت 1962 کا یہ الیکشن تھے. اس الیکشن کی خامی یہ تھی کہ صرف بیسک ڈیموکریٹس جو تھے, لوکل گورنمنٹ کے نمائندے جو ایوب نے الیکٹ کروائے تھے, ان کو اجازت تھی ووٹ کرنے کی. بنگالیوں کی ووٹیں, بیسک ڈیموکریٹس کی ووٹیں وہاں سے زیادہ فاطمہ جناح کو گئی. اس کا کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ ویسٹ پاکستان میں انہوں نے گڑبڑ کروائی, الیکشن ریگ کیے, اس نے جیتے ہوئے تھے ووٹ. اتنی سپورٹ تھی مس جناح کی, کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز سب ان کے پیچھے تھی, وہ بھی نہیں یہ برداشت کر سکے. اگر اس وقت فوج میں کوئی عقل مند افسر ہوتے, وہ کہتے ایوب کو اسی وقت
دیکھیں یہ قائد اعظم کی ہمشیرہ ہیں, انہوں نے سیاست میں حصہ ہی نہیں لیا. جو کر رہی ہیں اس لیے کر رہی ہیں کہ پاکستان کو بچایا جائے اور ملک آگے بڑھے. تو وقت آ گیا, آپ 58 سے یہاں بیٹھے ہوئے, چھوڑیں. لیکن کام بتا, ان کو عادت ہی نہیں ایسی باتیں کرنے کی. پرائیویٹ میں کرتے تھے کچھ جرنیل, یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں, تنگ آ گئے تھے ایوب سے, لیکن اس کے منہ کوئی نہیں کھا سکتا تھا. تو فاطمہ جناح اس وقت تو یہ بھی یاد کرنا چاہیے, بھٹو بھی ایوب کی کیبنٹ میں تھے, یہ بھولنا نہیں چاہیے. فارمیشن ان کی سیاست میں اسی ماحول میں ہوئی. اس طرح اس لیے اچھی طرح جانتے تھے خامیاں بھی, کمزوریاں بھی اور اسٹرینتھس بھی. تو مس جناح الیکشن جیت جاتی تو پتہ نہیں ملک کی شکل ہی شاید اور ہوتی, کیا کہہ سکتے ہیں. پھر وہ ماری گئی, کچھ بیمار پڑ گئی. میرے ماموں تھے جو ان کے ساتھ تھے, شوکت حیات خان مسلم لیگ کی طرف سے, وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ ان کے نیک کے مارکس تھے اور اسٹرنگولیشن. یہ بہت رومر پھیلے تھے, پتہ نہیں. اگر اس کو بھی مروا دیا ان کو بھی مروا دیا تو آج کے بچے جو گورنمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں یا پشتون اسٹوڈنٹس پی ٹی ایم والے, کیا کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی کیا اس کو کہیں یار, کہ سیاستدان اور تاجر ہمارے ملک میں نہیں, ان کو شوق پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ. اور فوج سوچتی ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے رول کرنے کا, دبا دو دبا دو دبا دو. پیسہ بناؤ ایک طرف, دبا دو دوسری طرف. کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ Is it also کہ ہم نے اپنی ہسٹری اور ایجوکیشن ڈی کالونائز نہیں کی. یہ جو یو کے, آپ کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کے علاوہ جو یو کے میں پاکستانی بیٹھے ہیں نا, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس قوم کو دینا ہی ڈنڈا چاہیے, یہ قوم ہی ڈنڈے سے سمجھتی ہے. دیر دیٹ مڈل کلاس جو کلونیل غلام تھی اور پاپولیشن کو سلیو سمجھتی تھی, یہ وہی عوام ہے جو کہتی ہے ڈنڈا دو ان کو, وائل انجوائنگ آل دا فریڈمز دیٹ دے انجوائے ان دا یو کے اور کینیڈا اور امریکہ. تو یہ جو ولنگ کمپلسٹ ایک کلاس ہے, مڈل کلاس کہہ دیں اس کو, جو بھی کہہ دیں, اس نے بھی ڈبایا ہے ود دیئر کمپلسٹی. بالکل, اس کا کوئی شک ہی نہیں ہے. اور دیکھو پاکستانی جو باہر آ جاتے ہیں نا زیادہ تر, اور امیگرنٹس بن جاتے ہیں, انہیں زیادہ کنفارمسٹ ہو جاتے ہیں. پاکستان کی عوام کے ہمیشہ پیچھے, یہ زیادہ بیکورڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے صرف پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ. جو بھی اس کے خلاف ہے یا جدوجہد کر رہا ہے ٹو ڈیموکریٹائز اٹ, اس کے پاس یہ نہیں جاتے. یہ ایوب کو سپورٹ بہت تھی یہاں پاکستانی کمیونٹیز سے, ضیاء کو بھی, بھٹو کو بھی, جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس کی سپورٹ کر دیتے ہیں. بھٹو کی پھانسی کے بعد کچھ پی 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 والے پھر جو نکلے ایگزائل میں آئے, انہوں نے چیزوں کو کچھ حد تک بہتر کیا, لیکن میجورٹی جو تھی وہ ایسے ہی تھی. اب دیکھو یہ لگے ہوئے ہیں وہی لوگ کہ ان کے بچے اب سخت قسم کے مسلمان بن گئے, سخت مذہبی. یہ پہلے نہیں ہوتے تھے ایوب کے دنوں میں, نہ بھٹو کے دنوں میں, نہ شروع میں ضیاء کے دنوں میں. ضیاء کے بعد یہ اس طرف چلے گئے. تو ہاں, لیکن ان کا پاور کچھ نہیں ہے, پیسہ ہی ہے نا. اب کئی تو ہیں جو پیسہ بنا کے یہاں برطانیہ میں واپس جا کے تو خرید لیتے ہیں پوزیشنز. اب دیکھیں اس سرور کو جو پنجاب کے گورنر بنے ہوئے ہیں کہ کیا کوالیفیکیشن ہے, پیسہ لو میں گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھ جاؤں. اب کہتے ہیں کہ گورنر بن کے پنجاب کا, میرے پاس تو پاور ہی نہیں ہے, یہ بچے میرے خلاف کیوں ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. بھائی پاور نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بھی نہیں تم رکوا سکتے تو پھر فٹے جاؤ. اس میں آپ کا ایک کانسیپٹ ہے, آئی تھنک ہماری جان اس کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, شاید اس چیز کی اتنی بات نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں یہ رینٹیئر اکانومی ہے, تو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ کیا ہے, تھوڑا سا آپ سمجھا سکتے ہیں؟
यार क्या समझाएं, ये इकोनॉमी पाकिस्तान की चलती है दो चीजों पे, बाहर का पैसा। अगर देखें, इनको ज्यादातर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने मुफ्त का तेल दे के सऊदी अरेबिया ने बचाया एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो ये पैसा इनका बनता है इसको बाहर भेज देते हैं। जो असल किस्म की जो बूर्जुआजी होती है वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाती है। ये लोग तो बेच देते हैं, मर्सनरी हैं, रेंटियर हैं, अपने आप को बेचा हुआ है, जो कुछ बाहर से हुक्म आते हैं वो कर देते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे इकोनॉमिकली जो मुल्क का सोचते हैं, और उन्होंने अपना पैसा, ये सियासतदानों ने भी किया, फौजियों ने भी किया, और हमारे ताजरों ने भी किया। बाहर पैसा, बाहर री इन्वेस्ट ना करो उसको पाकिस्तान के अंदर। तो ये मतलब है उसके, जो आसानी से लोग समझ जाएंगे। लेकिन इस किस्म की इकोनॉमी में, जो इंडिया में नहीं है ऐसी बात, बाय द वे, उनके रंटियर नहीं है। इंडियन कैपिटलिज्म की पुरानी बेस चली है अंग्रेजों से भी पहले, जो अभी तक है और मजबूत होती जा रही है। यहाँ पाकिस्तान जो बना बहुत ही बैकवर्ड पार्ट था इंडिया का, इंडस्ट्रियली स्पीकिंग। यहाँ से शुरू से इंडस्ट्री जो लगी वो गवर्नमेंट के पैसों के बगैर नहीं बन सकती थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पाकिस्तान में हुई वो स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मदद की सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको 22 घराने कहते थे, 22 families gained control with the help of the government of the day and successive government, and they controlled the economy. But what did they do with it? ये बात है ना, पैसा ज्यादा इनका बाहर निकल गया। और भुट्टो साहब ने जो फिर कोशिश की नेशनलाइजेशंस के जरिए, वो मैंने पहले भी आपको कहा है कि गलत किस्म की थी, और पैसा पहले वापस मंगवा लेते ना इन सब का बाहर, and used it for education and health. I mean, बहुत प्रॉफिट्स बने थे इनके। प्रॉफिट्स बनते नहीं तो बाहर, प्रॉफिट्स बनते नहीं तो बाहर। और फिर इन्हें और आदत हो गई कि यहाँ पाकिस्तान में तो असल फैमिलियां जो हैं वो तो लैंडेड फैमिलीज हैं, तो फिर हम जमीनें भी खरीद लेंगे। तो एक अजीब सी यहाँ इकोनॉमी पैदा हुई, जहाँ इंडिया में उन्होंने कोशिश की कंट्री साइड को रिफॉर्म करने की, ग्रीन रेवोल्यूशन, एड टू स्मॉल फार्मर्स वगैरह। यहाँ उल्टा ही हिसाब हुआ। यहाँ जिम्मेदार जो थे वो थोड़ी सी बिजनेस करना चाहते थे, और बिजनेसमैन जो थे वो जागीरदारों और जमींदारों की तरह रहना चाहते थे। तो ये जो मिक्स हुआ ना, इसने भी मुल्क को कुछ हद तक बर्बाद किया है। और ये, इसको एक ही तरीका था हटाने का। आप मुस्लिम लीग का पहला मैनिफेस्टो पढ़ें 1947 का, उस मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि लैंड रिफॉर्म बहुत जरूरी है नए मुल्क के लिए। और मेरा ख्याल है उन्होंने 50 एकर्स की सीलिंग दी थी, मुझे अब याद नहीं है, शायद उससे भी कम, कि इससे ज्यादा जमीन कोई नहीं ओन कर सकता। फिर क्यों नहीं आपने इम्प्लीमेंट किया? क्यों? मैं बताऊं क्यों नहीं। क्योंकि सारे जिम्मेदार जो पहले यूनियनिस्ट पार्टी में थे वो अब मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। और भुट्टो के दिनों में भी आहिस्ता आहिस्ता पीपीपी की जो पहली रेडिकल फेज थी, दूसरी फेज जो आई आफ्टर भुट्टो 1, आहिस्ता आहिस्ता सारी जिम्मेदार वही पुराने जिनको आदत थी रूल करने की, पीपीपी में शामिल हो गए। और काफी क्लैशेस सिंध में तो शुरू से ही थे बहुत ज्यादा, पंजाब में भी यही हाल हो गया। तो इस सच्ची बात पूछें तो पाकिस्तान के लिए बढ़ने का इंकलाब के अलावा मुझे इस वक्त कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, और इंकलाब तो दूर दराज की बात है। तो इसलिए इंसान देख के और अफसोस ही कर रहा है कि क्या हो रहा है, और कुछ भी कॉन्शियस नहीं है।
آپ پریزنٹ گورنمنٹ کو دیکھیں, عمران جب آئے تھے تو ہم نے سوچا کہ شاید ملک کو ماڈرنائز تھوڑا سا کر دیں, آگے لے جائیں. آخر کپتان بہت کہتا تھا ورلڈ کپ ہم نے ایسے جیتا, ورلڈ کپ کو بھول جاؤ یار, یہ ایک ملک ہے, یہ کرکٹ میچ نہیں ہے کہ دشمن ہے ان کو ہرانا ضروری ہے. اور فاسٹ بولر ہمارے سارے ISI میں ہیں. مجھے تو نیکسٹ ایئر سے سر بڑا ڈر لگ رہا ہے, 2022 آ رہا ہے, یہ 92 کی 30 سال کی سیلیبریشن جو ہے نا پریڈ سے بھی زیادہ بڑی کریں گے مجھے لگتا ہے. ISI پیس بولر دے رہے اور انٹیلیجنس سروس اسپنر عوام کے خلاف. عوام دشمن ہے, ان کو کسی طرح آؤٹ کرنا ضروری, ساری عمر کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر نہیں, میں آپ کو یہ کہنے لگا تھا کہ چلو یہاں بھی عمران کے کچھ انہوں نے لوگ بلائے باہر سے, جنہوں نے باہر بہت پیسہ بنایا تھا, جو کچھ تو جانتے تھے اکانومی کا اور بڑھنے کا, آگے بڑھنے کا. ان کے ساتھ بھی اب لڑائیاں ہو گئی. اب جہانگیر ترین کو وکٹمائز کی سوچ رہے تھے, بھئی کیا تم پاگل ہو گئے ہو اپنی پارٹی کے خلاف, کہ یہ تو ملک ویسا ہی دیکھ لیں کہ ہم بورڈ آف سلیکٹرز ہیں اور ان کی اب ضرورت نہیں ہے, ان کو ہم نے موقع دیا, انہوں نے اچھی نہیں بیٹنگ کی تو اب نکل جاؤ کسی اور بیٹسمین کو لے آؤ. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور یہ سمجھتے نہیں کہ بہت اس سے سیاست ڈی بیس ہو جاتی ہے. مجھے جہانگیر ترین کو نہ میں جانتا ہوں نہ واقفیت ہے, لیکن بے وقوف نہیں ہے وہ آدمی. تو اس طرح شیخ رشید کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو ریسٹ یہ کیا بکواس چل رہی ہے. اور شیخ رشید کون ہے؟ لوٹا, پرانا لوٹا, ہر حکومت کے ساتھ اس کو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی سے تھی, اس کو آپ نے بنا دیا انٹیریئر منسٹر. چلو وہ پھر, اور سب سے زیادہ یہ جو عمران کی تھی کہ ہم نوجوان طبقے کو لائیں گے, مڈل کلاس بچوں کو آگے کریں گے, کام ہے وہ بات ہے. ہارنا مگر کتنی دیر یہ اب رہیں گے پتہ نہیں. سر میرے خیال سے وہ خود اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں نا, تو پھر اپنے ہم عمر لے آتے ہیں کہ اگر میں نوجوانی میں ہوں تو یہ بھی شاید نوجوانی میں ہیں سارے. یار میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں. ایک دفعہ مشاعرہ ہوا لاہور میں, نوجوانی کی تم نے بات کی ہے, اور حفیظ جلندھری جنہوں نے ہمارا نیشنل اینتھم ایسے لکھا کہ کسی عوام کی سیکشن کو سمجھ ہی نہ آئے وہ اس کا مطلب, بس ان کی یہ ایک کوالیفیکیشن تھی. پھر ایوب خان کے بن گئے وہ مشیر. اور جالب کی جو نظم ہے نا, یہ جو 10 کروڑ ہیں ان پہ کیا, وہ لکھی تھی, کہتے ہیں میں جا رہا تھا اور حفیظ جلندھری مجھے مل گیا سڑک میں لاہور میں. جالب کہتا ہے میں کہ کیا حال ہے حفیظ صاحب, تسی ٹھیک ٹھاک ہو؟ جلندھری کہنے ہاں بھائی جالب بالکل ٹھیک ہوں, میں ابھی ایوب خان کو مل کے آیا ہوں, پتہ ہے میں ان کا مشیر ہوں, پتہ ہے میں نے ان کو کیا کہا. تو جالب کو اتنا غصہ اپنے دماغ میں چلا, تم اپنے آپ کو شاعر بتاتے ہو, ملٹری ڈکٹیٹر کے پیروں پر بیٹھ کے آئے ہو, کہ انہوں نے یہ نظم لکھ دی مشیر. لیکن حفیظ جلندھری کا اسی موقع میں, انہی وقتوں میں ایک لاہور میں مشاعرہ ہوا, تو اور بھی شاعر بہت تھے. پھر کسی نے وہ جو چیئر کر رہے تھے, پریزائڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا حفیظ جلندھری آئیں, تو پیکٹ تھا. میرا خیال ہے یہ باغ جناح کے علاقے میں تھا یہ مشاعرہ, اور حفیظ تو لوگوں نے کھنگنا شروع کر دیا, مطلب کہ اس کو کیوں تم نے بنایا, اوپنلی ہیکل نہیں کیا. پھر جب حفیظ جلندھری آئے, کہتے ہیں کہ میں پرانی نظم سے آج شروع کرتا ہوں. انہوں نے پہلا سینٹنس ہی بولا, ابھی تو میں جوان ہوں
تو کسی لاہوری نے آڈینس میں کہا گولیاں کھاندا ہوئیں گا. لاہوریوں کی یہ تو خاص بات ہے جو تو وقت یہ اچھی بات آتی ہیں. بہت پرانی ہے, 50 سال سے بھی زیادہ اب ہو گئے. لیکن عمران کا بھی یہی حال ہے یار, نوجوان ہے تو گولیاں کھانا ہوئے گا. اور کتنے تن جوان کی ہے آج کل. سیاست میں چھوڑو, اس کو کیا ضرورت ہے عمران کو سیاست کی. بہتر اپنے آپ کو بدنام کیا, اچھی ریپوٹیشن تھی اس کی ایک زمانے میں. اور جو بے وقوفیاں ہوتی ہیں نا, the level of stupidity gets higher and higher. اور جو بھی کرٹیسائز کرتا ہے اپنے رینکس میں ان کو پیچھے کر دو, اوبے اوبے اوبے. تو چلو دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا. It doesn't look optimistic. آپ نے شیخ رشید کی بات کی جس کو انہوں نے کہا تھا میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں. if anything he might just be an improvement, کیونکہ اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر اعجاز الحق تھے جو ضیاء الحق کے بیٹے ہیں. تو شیخ رشید شاید بہتری آپشن ہے ان سے. زیادہ یہ میرے خیال سے سوشل میڈیا کی سیاست کرتے ہیں کہ کیبنٹ بدلتے رہیں جس طرح لگے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے. اسد عمر کی غلطیاں نہیں ہیں, پی ایم ایل این کی غلطیاں تھیں. حفیظ تو جب حفیظ شیخ آئے انہوں نے بولا نہیں ایکچولی اسد عمر کی غلطیاں تھیں. اب نیا فائنانس منسٹر آئے وہ کہہ رہے ہیں یہ حفیظ شیخ کی غلطیاں تھیں. تو ملبہ ہر نئے پوزیشن پہ آپ ڈالتے رہیں اور بندہ بدلتے رہیں جس طرح کوئی تبدیلی آ رہی ہے, ویئرز اسٹرکچرلی فنڈامنٹلی کوئی چیز نہ بدلے. اپوزیشن کا بھی سر ہمارا یہی حال ہے. آپ کی کبھی کوئی امید تھی پی ڈی ایم سے؟ یو فیل لائک مے بی اف پی ایم ایل این پی 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 کو عقل آ گئی ہے تو دیٹ وڈ ہیو بین آور بیسٹ چانس فار ڈیموکریسی کہ یہ واقعی اگر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا چارٹر لے کر آئیں اور ساتھ مل کر اپوزیشن کریں, مے بی دیٹ واز آور بیسٹ اپرچونٹی فار ڈیموکریسی. یار ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں یہ پارٹیاں کیا ہیں, پی ایم ایل ہو, پی 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 ہو سندھ میں, وہ تو اب بیسکلی پروونشل پارٹی رہ گئی ہے. پنجاب کا تو پی ایم ایل ہے. لیکن یہ بھولنا کبھی نہیں ہمیں چاہیے کہ آخر ان کا بھی ایک وقت آیا تھا اور انہوں نے کیا کیا. جو کرپشن اس لیول کی ہے, اس سکیل پہ, یہ کس نے شروع کی؟ نواز شریف نے شروع کی. شروع نہیں کی لیکن ایکسیلریٹ کیا اس کو. بہت سخت کرپشن تھی, اس حد تک کہ فوج میں ایک مذاق چل گیا تھا کہ جب نواز شریف پار میں تھے اتنا پیسہ کھلاتے تھے کئی جرنیلوں کو, سب کو نہیں, کئی جرنیلوں کو, کہ ان کے نام بدل دیے. کور کمانڈر ان کو لوگ نہیں کہتے تھے, کہتے تھے کروڑ کمانڈر. یہ حالت ہو گئی تھی. مجھے لگتا ہے مجھے پاپا جان کا پیزا آنے والا ہے اس پوڈ کاسٹ کے بعد. تم خیال ہی رکھنا یار, میری جیسے لوگوں کو نہ ہی بلاؤ تو سیف رہو, اس سے بہتر. اللہ مالک ہے سر. اچھا تو سنو نا, تو مشرف نے نہیں کچھ پیسے لیے ان سے, یہ ان کی ہے کریڈٹ میں. غصہ بہت چڑھا جب آفر ہوئے, سنا ہے میں نے. اور یہ طریقہ کار ان کا ہی تھا کہ anything can be bought with money. تو پھر سوال اٹھتا تھا where is the money coming from؟ اور منی تو انہوں نے بینک سے لونز لیے, لون واپس نہیں دیے, باہر پیسہ بھیجا, زمینیں لوگوں سے چھینی. مطلب جیسے پرانے دنوں میں کہتے تھے سکھا شاہی تھی نواز شریف کی گورنمنٹس کے ذریعے. اس کا مقابلہ پھر کس نے کیا؟ آصف علی زرداری نے. وہ ان سے زیادہ ہوشیار تھا, اس نے پیپر ٹریل کوئی نہیں چھوڑا. جو کام کرتا تھا طریقے سے کرتا تھا, لیکن مقصد تو وہی تھا. اس نے اپنے لیے بہت پیسہ بنایا, پی 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 کو برباد کر دیا. تو دونوں پارٹیاں جو ہیں اب کیا ہیں, ان کو ڈائناسٹک پارٹیز ہیں. پارٹی پھر اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں, بیکاز آپ کے دماغ, آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے, یہ ہماری پراپرٹی ہے, پیسہ بھی ہمارا جس نے اس پارٹی کو بنایا. یہ پی 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 کے اٹس ناٹ ٹرو اباؤٹ دا پی پی پی, یہ تو بھٹو کی پارٹی تھی, عوامی پارٹی تھی, پاپولر قسم کی پارٹی تھی, نیچے سے اٹھی. لیکن سرکاری نے تو اس کو برباد کر دیا.
اور بے نظیر یہ کہ اس کا کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر وہ فوت نہ ہوتی یہ تو اس کا ایک پلان تھا کہ زرداری کو دور ہی رکھنے کا. بالکل اس نے بہت لوگوں کو کہا تھا یہ اب واپس نہیں آئے گا. تو لیکن پھر بے نظیر کی اسیسنیشن کے بعد کیا ہوتا ہے, پی 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 کے لیڈرشپ کو بلاتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی اس بچے کو دے دیتے ہیں کہ یو آر دا لیڈر. کیوں؟ یہ تو اسلام کی بگننگز بھی دیکھ لیں تو حضرت نے کہا تھا کہ ہیریڈیٹری نہیں چاہیے. اس لیے اسلام میں شروع سے اتنی کھٹ پٹ ہو گئی کہ the community بے شک چھوٹے ہوں امہ they will elect the new khalifa, nominate, elect, decide. تو اسلام میں, اسلام کی بگننگز میں ایسا کوئی نہیں ہے کہتا ہے آٹومیٹکلی ہیریڈیٹری بن جائیں. لیکن ہماری ماڈرن پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کانگریس کو دیکھیں, انڈیا میں نہیں چھوڑتے گاندھی فیملی کو, اور کچھ ہے ہی نہیں. پی 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 نے یہاں بلاول کو بنا دیا. اس بچے کو شوق ہی نہیں تھا سیاست کا, وہ اپنی کھیلوں میں مصروف تھے. بھائی چھوڑ دو اس بچے کو, یہ سوچو کیا ہو جاتا ہے اس ملک میں اگر واقعی صحیح معنوں کی اپوزیشن کی جائے. تو میں اٹھا دیتے ہیں, مروا دیتے ہیں. بلال کی ماں کو مروایا, اس کے نانے کو پھانسی دے دی, اس کے ماموں مارے گئے. چھوڑ دو, کسی اور کو کرنے دو. نہیں, لیکن ان سے بھی بدتر ہیں جو پی 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 کے لیڈر ہیں جنہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. بھائی تمہیں اپنے میں کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو اس بچے کو بنا دو لیڈر. کیا فائدہ؟ اور کچھ نہیں فائدہ ہوا, ختم ہو گئی ہے پارٹی تو زیادہ سر. تو اس لیے جب اپوزیشن کی بھی باتیں کرتے ہیں نا تو مجھے یقین نہیں ہے ان پارٹیوں میں. جس قسم کی پارٹیاں اٹھ رہی ہیں, یہ جو پختون تحفیظ محفظ پی ٹی ایم, پختون تحفظ موومنٹ, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی دو. ہاں پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے سر, وہ الیکشن میں نہیں بلیو کرتے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے ایم پی تو ہیں نا, they had to leave جو محسن داور والی ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں جو الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہی سوچنا ہے کہ ایک نئی قسم کی ہیں پارٹی موومنٹ, پرانی قسم کی پارٹی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے, کیونکہ پرانی قسم کی پارٹی ہوتے تو اب تک ختم ہو جاتے, بک جاتے. اور فوج کو یہی اب تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, پریسائسلی کیونکہ پرانی قسم کی پارٹی نہیں ہے. اور میرا تو خیال ہے کہ فیوچر میں اس قسم کی کمبینیشن کی ضرورت ہے, موومنٹ اور جو اپنے کئی دفعہ نمائندے الیکٹ کروائے جو عوام کے لیے بول سکتے ہیں اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں. لیکن اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ لوکیلٹیز میں کام کرنا اور وہاں ایک طبقہ پیدا کرنا, اٹھانا, سمجھانا, پڑھانا, لکھانا کہ فیوچر آپ لوگوں کا ہے لیکن آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. اور صحیح معنوں میں لوکل ڈیموکریسی, سٹی وائڈ ڈیموکریسی, پروونشل ڈیموکریسی, اس میں بیس بنا کے پھر آگے بڑھنا. یہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں یہ اوپر سے بنی ہوئی ہیں, شریف بھائیوں کو, شریف فیملی کو ضیاء نے بنایا, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے ہی نہیں. بھٹو نے بے وقوفی سے ان کے ساتھ, یہ پی 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 کے ہوتے نواز شہباز شریف, اس کا مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ تو ٹائپ ہی ویسے تھے, پی 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 میں چلے جاتے اس وقت جب وہ لہر اٹھی. لیکن بھٹو نے ان کی چھوٹی سی فاؤنڈری تھی, کیا کس کو تکلیف تھی, وہ نیشنلائز کر لی, کسی پی 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 والے کو دے دی. حماقت ہی تھی نا یار. سو بہت غلطیاں ہوئی ہیں ہر جگہ سے. تو ان کو, اس پارٹی کو ضیاء نے بنوایا. ایم کیو ایم کو کراچی میں اسی دور میں فوج نے, آئی ایس آئی نے مدد دے کے بنوایا جماعت اسلامی کے خلاف.
تو یہ جو مداخلت ہوتی رہی ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ پرانی قسم کی پارٹیوں کو آگے نہیں کچھ نہیں کرنے دے گی. اس لیے میں پی ٹی ایم کا ریفر کرتا ہوں کہ اس قسم کی. اور دیکھو پنجاب کو گالیاں بہت پڑتی ہیں مائنورٹی پروونس سے، لیکن دی اوور میجورٹی آف دا پنجابیز ان کے وہی پرابلمس ہیں جو پشتونوں کے ہیں، جو بلوچ کے ہیں، جو سندھیوں کے ہیں. ہم سندھ میں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب سندھی جو کسان مزدور ہیں they are the same as the landlords in سندھ. پنجاب میں ہم کیوں کہیں؟ There are common aims in all the provinces of our country. یہ میں بڑے صدیوں سے کہہ رہا ہوں یار، ایم اکٹھے ہیں. اور یہ سیاسی پارٹیاں جو آتی ہیں یہ اب چیزوں کو پروونشلائز کر دیتی ہیں. بالکل نواز شریف پنجاب، بھٹو فیملی سندھ، پختونخوا میں کچھ بہتری ہوئی ہے کہ پارٹی ڈائنیسٹک پارٹیز نہیں چلی، لیکن اس کے جگہ کیا آ گیا؟ دو آلٹرنیٹیو ہیں، ایک عمران جو پرانی پارٹی چلا رہا ہے with very corrupt people، اور دوسرا پی ٹی ایم. تو سر آپ for years you've also advocated for consolidation of the left. So پاکستانی لیفٹ کی اگر ایک اسٹریٹجی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں ہماری اپوزیشن اس اسٹیبلشمنٹ سے کہ کور پاکستان کا مسئلہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جائیں گے ڈیموکریسی آئے گی، ٹھیک ہے امپرفیکٹ ہیں، ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں، امپرفیکٹ ہیں، بٹ آج مریم نواز آتی ہے، کل بلاول آتا ہے، تیسرا چوتھا جب الیکشن ہوگا تو مے بی جبران ناصر، مے بی عمار علی جان، مے بی محسن داور گیٹس الیکٹڈ، رائٹ؟ ہمارے 10 سال ڈیموکریسی ہوئی تھی جس کی وجہ سے علی وزیر اور محسن داور آر ناؤ ان دا اسمبلی. اگر مارشل لا ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایز این ڈو یو تھنک اٹس این افیکٹو اسٹریٹجی فار دا لیفٹ ٹو بی لائک ابھی ہم پی ڈی ایم کو سپورٹ کریں ایون دو دیر امپرفیکٹ، کیونکہ ہماری جنگ سیم ہے، ہمارا انیمی سیم ہے، یا وہ سب اپنے اپنے سائلوز میں اپنی اپنی جنگ الگ الگ کریں؟ یہ اب پتہ نہیں یار، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لیفٹ کو نیشنل بیسس پہ کنسولیڈیٹ اور کنسٹرکٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وقت بدل گئے ہیں. ایک زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ شاید پروگریسو روڈ فارورڈ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس بن جائیں پروگریسو اسٹیٹس، اور ایک زمانے میں یہ بھی سوچ تھی لیفٹ میں کہ افغانستان میں جب لیفٹسٹ گورنمنٹ آ گئی کہ جو نیچرل سولوشن تھی وہ ایک کمبائنڈ پختونستان افغانستان بنایا جائے، پشتونستان. لیکن وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ لیفٹ جو افغانستان میں پاور میں آئے اس کی بیس بہت کمزور تھی، زیادہ تر شہروں میں اور زیادہ تر ایئر فورس میں اور فوج میں. یہ بھولنا نہیں چاہیے. یہ اس وقت بھی میں کہتا تھا احمد رشید کو اور اس کے ساتھیوں کو کہ یہ بیس بہت کم ہے، اور وہی ہوا. روسیوں نے آ کے اس حکومت کو بچایا، اور اس وقت جب میں نے کہا کہ روسی انویژن کا نتیجہ ایک ہی ہوگا، یہ سوشلزم جو آپ سوشلزم سمجھتے ہیں افغانستان میں ہے، اس سوشلزم کو وہ نہیں بچا سکتے. ہوگا یہ انہی دنوں میں نے لکھا کہ یہ سب علاقے میں گڑبڑ ہو جائے گی، امریکن پہنچ جائیں گے. اور I remember writing the region will be destabilized for many decades to come. اس وقت میرے ساتھ یہ بہت ناراض تھے کہ نہیں یار سوویت انٹرونشن بہت پروگریسو چیز ہے. میں نے کہا کہاں پروگریسو چیز ہے میاں. لینن کو جب خبر آئی کہ منگولیا میں انقلاب آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کیوں بکواس کرتے ہو میرے ساتھ؟ ہاؤ کین herdsmen who might look after their sheep and cattle take power in a country that is so backward? No work has been done. تو Afghanistan wasn't like Mongolia. یہاں بھی politics was on the top. اس کے علاوہ ٹرائبل بیس تھے، پھر ایتھنک بیس تھے. ان کو آپ کیسے
رول کر سکتے ہیں وایا ہارش ڈکٹیٹرشپ جو حفیظ اللہ امین لے آئے. اور روسیوں نے سوچا حفیظ اللہ امین کو ہم گرا کے واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ تو ہوا نہیں نا. 10 سال وہاں رہے. ان 10 سالوں میں جو حالات آج کے بھی پاکستان میں اور افغانستان میں ہیں، ان 10 سالوں میں وہ پیدا ہوا ہے. تو لیفٹ کی بھی کمزوریاں اور غلطیاں ہیں، تو ان سے سیکھنا بہت ضروری ہے. اس وقت تو وہ وقت پھر گئے. پھر ایران میں ہم سوچتے تھے کہ ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان could be a little state but not a bad one. وہاں پھر خمینی آ گئے 1979 میں، اور ایران کا انہوں نے اس کی شکل بدل دی. تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اس یونٹی کا. پھر ہم اس دور میں آ گئے سوویت کلیپس کے بعد، جہاں امریکن سامراجیوں جو سب سے زیادہ سخت پاور ہے آج کی اور اسٹرانگسٹ، ان کا طریقہ کار یہ ہو گیا سب دنیا میں کہ جو نیشنل سٹیٹس ہیں جن کی سوورنٹی ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو توڑنا بہت ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیٹ بنا دو، ان کو آسانی سے کنٹرول ہو سکے گا. عراق میں انہوں نے یہ کیا، سیریا میں انہوں نے یہ کوشش کی، لیبیا میں انہوں نے یہی کیا. حالت کیا تھی یمن میں؟ اب تک وہ کر رہے ہیں، توڑ دو توڑ دو توڑ دو توڑ دو. تو اس لیے پاکستان میں مجھے بہت واقعی بڑا افسوس ہوا کہ کوئی 10 سالوں کی بات ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یار تمہارے تو بلوچ جو لیڈر ہیں جن کی تم نے بہت سپورٹ کی، وہ تو آپ کیوں میں رہتے ہیں امریکن ایمبیسی میں، امریکن ایمبیسڈر سے بات کرنے کی کہ ہمیں آپ بچاؤ. میں نے کہا ان کا دماغ پھرے ہوں گے. امریکن تمہیں استعمال کرتے ہیں، بچانا ہے کبھی نہیں. کردوں کی حالات دیکھ لو، کردوں نے بہت سوچا امریکن ہمیں بچا لیں گے. میں دیار بکیر جب گیا ٹرکش کردستان میں عراقی جنگ کے دور، سب سپورٹ کر رہے تھے امریکنوں کی. میں تو حیران رہ گیا. نوجوان، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم عراق پہ جنگ کو سپورٹ کر رہے ہو. کہتے ہیں ہمیں اپنی انڈیپینڈنس کے لیے ایک ہی یہ طریقہ نظر آتا ہے. میں نے کہا کون دے گا تمہیں انڈیپینڈنس؟ امریکن؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا عراق میں تو کردستان جو تھا انہوں نے بنا لیا اس کو اکنامکلی یو ایس اسرائیلی بیس. میں نے کہا تو پھر انڈیپینڈنس تو کہیں نہیں آئی نا. میں نے کہا you would rather be independent under the umbrella of the United States and Israel rather than in Turkey, where half of Istanbul, if not more, consists of Kurds. Good. کہتے ہیں yes. میں کہتا ہوں خراب ہے. It will never happen. میں کہتا the reason it will never happen is because if the Americans have to choose between Kurdistan and the Turkish state, which is a member of NATO, which is a strong army, which is a key as an eastern flank of NATO, who do you think they'll choose? The times have changed. کافی سخت جھگڑے ہوئے اس میٹنگ پہ. 5 سال بعد ان کئی لیڈر ان کے ملے. You were right. میں نے کہا I hate being right, but you were wrong and that wasn't necessary. You failed to see what was taking place. اور مجھے کردستان کے وہ جو لیڈر ہیں ابھی تک جیل میں ہیں ترکمین، ان کا بھی میسج آیا کہ آپ نے ٹھیک ہی کہا. تو میں نے کہا یہ سامراجی اسٹریٹجی دیکھنی بہت ضروری ہے. اور اس لیے اگر بلوچ یا پشتون یا اور کوئی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں مل جائے گی آزادی، یہ خیالی پلاؤ ہے یار. ان سے آگے فضول باتیں، ایسے نہیں چلے گی. طریقہ ایک ہی ہے اس وقت اگلے 50 سالوں کے لیے کہ لیفٹ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہر علاقے پاکستان میں.
बेशक वो हो गिलगित, बेशक वो हो लाहौर, बेशक वो हो कराची की आबादी, एक कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। और इसके विदाउट दिस बात आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ भी मुश्किल करते हैं क्योंकि पकड़ लेते हैं, ना करो, ये बेवकूफ है ना हमारी रूलिंग क्लास। भाई तुम एक पार्टी बनने दो जो लेफ्ट की पार्टी है, जो आवाम के लिए कुछ करे, तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों तुम इतने डिफेंसिव हो? और हैं डिफेंसिव इसलिए क्योंकि वो पता है उन्हें कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये लोग के बड़े ना हो जाए। अमेरिका का आपने जिक्र किया, गवर्नमेंट हमारी, स्टेट हमारी अमेरिकन एड पे चल रही है, फिर जो लिबरल बातें करते हैं उन पे ठप्पे लग जाते हैं अमेरिकन एजेंट। हम तो खुद कहते हैं ये इंपीरियलिस्ट मुल्क है, इससे दूर रहो, हम तो चाइना के बारे में भी यही कहते हैं, लेकिन समहाउ हम पे एजेंट्स के इल्ज़ाम लग जाते हैं। यू फील के पाकिस्तानी लेफ्ट का शायद थोड़ा लेनिनिज्म से जो रोमांटिसिज्म है, एक रोमांटिक आइडिया है, उससे उनको बाहर आने की ज़रूरत है, दे नीड टू फाइंड लैंग्वेज दैट इज रेलेवेंट टू 2021, लेकिन वो अब तक शायद एक पास्ट में फंसे हुए हैं और वो भी एक केस नहीं प्रेजेंट कर सके हैं जो शायद 2021 का मार्क्सिज्म, व्हाट डज दैट लुक लाइक, एंड वो अब तक सिर्फ एक दूसरे को कॉमरेड बोलना और लेनिन की तस्वीरें शेयर करना, उसमें ही फंस के रह गई है थोड़ी सी लेफ्ट की इंटेलेक्चुअल क्लास। बिल्कुल सही कहते हैं आप। और मार्क्सिज्म का जिक्र बहुत होता है। आप सोचें कि अगर रूस में इंकलाब ना आता और लेनिन उसकी लीडर ना होते तो मार्क्सिज्म कहाँ थी? मार्क्सिज्म तब बनी जब एक मार्क्सिस्ट लीडर और उसके साथियों ने रूसी मजदूरों के साथ इंकलाब एक ले आए। लेनिन को अच्छी तरह यह पता था। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो became the best-selling book after the Bible. Why and when? After 1917. क्योंकि उन्होंने देखा कि इस मैनिफेस्टो का तो वाकई असर हो सकता है यार, गरीबों पार में आ सकते हैं। वो ईपॉक जो था वो अब खत्म हो गया है। मार्क्स और उसके ख्यालात जो बहुत, in many cases they are very relevant to us today, sometimes even more than before, ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में चलता है और इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में चलता है। किसी सियासी तंजीम नहीं है जिसको हम सही मानों में कह सकते हैं कि ये मार्क्सिस्ट है, पार्टी है। तो पहली बात। दूसरी बात, लेनिन की के लोग भूल जाते हैं। मैंने जो आखिरी किताब लेनिन पे लिखी उसमें मैंने इसको एम्फसाइज करने की कोशिश की कि लेनिन वाज अ सुप्रीम रियलिस्ट। वो ऐसे कभी नहीं सोचते थे कि मार्क्स ने ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे ही करना है। मतलब he never saw Marxism as a religion. आखिर रूस में मार्क्स के लाइन पे तो रूस में इंकलाब आ ही नहीं सकता था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने लिखा था कैपिटलिज्म जहां सबसे ज्यादा डेवलप होगी वहीं इंकलाब आएंगे। उसका उल्टा हुआ, पहले रूस में इंकलाब आया, फिर चीन में, फिर वियतनाम में, फिर क्यूबा में, सारे मुल्कों में। और चीनी इंकलाब की रूसी इंकलाब से ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं थी। जो माओइस्टों का और माओ का अपना रोल इसमें था कि क्योंकि चीन का इंकलाब सिविल वॉर के बाद आया, इस सिविल वॉर के दौरान में माओ ज़ेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी को किसानों के साथ रहना पड़ा, who were the overwhelming majority of the population। और सीखा उन्होंने किसान ऐसे रहते हैं। माओ की जो सबसे अच्छी पैम्फलेट है वो इस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेजेंट मूवमेंट इन हुनान। तो और रूस में भी लेनिन
اور ٹروٹسکی کی آپس میں باتیں ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اگر ہم سول وار جو ویسٹ نے ہمارے خلاف چلائی ہے ہار گئے تو کیا کریں گے. تو لینن نے کہا we might have to retreat to the Urals mountains and wage guerrilla warfare. اس لیے کھلے دماغ تھے ان کے یار, سوچتے تھے. ایک زمانے میں اور ٹروٹسکی نے کہا ویسٹ میں تو تھوڑی ریٹریٹ ہو گئی ہے انقلاب کی, تو ایک میمورینڈم پیدا کیا کہ انگریز برٹش امپیریلزم کو کیسے شکست دے سکتے ہیں. تو ٹروٹسکی نے کہا 20-30 ہزار ریڈ سولجرز, اینٹی امپیریلسٹ بریگیڈز ٹرینڈ ان سینٹرل ایشیا, ان کو ہم کیوں نہ بھیج دیں انڈیا میں to foment an uprising and take on the British who have 30,000-40,000 troops. اگر خدا جانے کیا ہوتا, حادثہ ہی شاید ہوتا یا ہمیں کیا پتا, لیکن سوچ ان کی بالکل ایسی تھی, نان ڈوگمیٹک. تو یہ چیز ان سے, یہ ٹریڈیشن, نان ڈوگمیٹک ٹریڈیشن, linking radical politics to realities of today, یہ بہت ضروری بات ہے. وہ رپیٹ نہیں ہوگا نہ چین کا معاملہ, نہ روس کا پاکستان میں یا انڈیا میں, طریقے اور ہی ہوں گے. تو اس سے دور ہو کے ذرا ملک کو دیکھنا بہت ضروری ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ ایسے آسان طریقے ہیں, مجھے نہیں پتا, سچی بات پوچھنے کیسے ہم آگے بڑھیں گے. اور پرٹینڈ بھی کرنا بے وقوفی ہے کہ ایسے بڑھیں گے, یہ موقع ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہماری جو اپنی فورسز ہیں بہت کمزور ہیں. نیشنل بیس تو ہے ہی نہیں کسی لیفٹ گروپ کا. پرانے باتیں کرتے ہیں, پرانے گانے گاتے ہیں, اور نئی ترنم کی ضرورت ہے. میں جوان, ابھی میں جوان ہوں ٹائپ نہیں, نئی ترنم کی ضرورتیں اب آ گئی ہیں. تو اس لیے ایکسپیرینس کے ذریعے سیکھیں گے لوگ یار, کیونکہ انٹلیکچوئلس تو کتابیں پڑھ کے سیکھتے ہیں, وہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن عوام صرف اپنے تجربے سے سیکھتی ہے. اور عوام کے تجربے آج ایسے ہو رہے ہیں کہ اس لیے جو میس ورک میں شروع ہی کرنا بہت ضروری ہے, کانٹیکٹ پیدا کرنے. اور میں تو کہتا ہوں نا, مجھے جب خیال آتا ہے کہ ٹیچرز بریگیڈز ہونے چاہیے جو ایجوکیشن, آلٹرنیٹیو ایجوکیشن, آئیڈیالوجیکلی آلٹرنیٹیو نہیں, بیسک ایجوکیشن کر دیں, اور ایلیٹ کا جو کنٹرول ہے آئیڈیالوجی پہ اور ملک میں وہ توڑا جائے, اور زبانیں سیکھیں. لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر ابھی تک سیکنڈ لینگویج نہیں ہے. کئی بچے سیکھتے ہیں انگریزی بھی, لیکن ایلیٹ نے اس زبان کا بھی کنٹرول رکھا ہوا ہے. آپ انگریزی نہیں بولتے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, جو سچ ہے, کیونکہ باہر کی یونیورسٹیوں میں جانا مشکل ہو گیا. تو ہر لیول پہ میڈیکل, ایجوکیشنل کنٹرول ہے ان کا, اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. اور کچھ حد تک یہ ٹوٹ سکتا ہے بائی, میں کہہ رہا ہوں, اٹس ویری سمپلسٹک اٹ سیمز, بٹ اٹس نیسسری ٹو سیٹ اپ اسکولز for young boys and young girls to educate them. سر اس کو اگر میں اور بھی سمپلیفائی کر دوں, ایک انسان اپنے آپ کو اگر آئینے میں نہیں دیکھے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کون ہے. آئی تھنک ایز اے کنٹری وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. آپ نے ایک بہت ہی اچھی ڈفرینسیشن دی تھی کہ انڈین کی اپنی جو بھی آئیڈینٹی ہو, دے ہیو اے کانشیسنیس آف این انڈین آئیڈینٹی, جو شاید پاکستان میں کبھی ڈیولپ نہیں ہوئی. ہیمر کے تھرو گھسانے کی کوشش کی, بنگلہ دیش کی آپ نے ایکسٹریم ایگزامپل دی, بٹ یہاں پہ بھی وہ ہے نا, ویدر اٹس دا ریلیگیشن آف پنجابی لینگویج. آپ نے انگریزی کا ذکر کیا, بٹ 3 کلاسز ہیں, انگلش, اردو اینڈ ریجنل. جو صرف ریجنل بولتا ہے اس کے لیے تو اور اپرچونیٹیز کم ہیں ایز اپوز ٹو جس کو اردو بھی آتی ہے. اینڈ یہ کافی پنجابی اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ کچھ پنجابیوں کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے کھلے دل سے اردو کو اس طرح قبول کیا, اینڈ دے ٹرائی ٹو بی مور اردو دان دین ایون پیپل فرام لکھنؤ ایٹ دی ایکسپینس آف پنجابی. بالکل. دیکھو, this is exactly my opinion and has been for a long time. جب میں گورنمنٹ کالج میں ہوتا تھا
ہماری خوشی تھی کہ ہمارے جو پرنسپل تھے ڈاکٹر نذیر احمد پنجابی کے بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے بلے شاہ کو اور پنجابی پوئٹس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، پھر انگریزی میں بھی کوشش کی. وہ فیض کے بڑے دوست تھے، صوفی تبسم کے بڑے دوست تھے. صوفی تبسم لکھتے ہی پنجابی، زیادہ تر وہ پنجابی میں لکھتے تھے. میں اب آپ کو واقعہ ایک بتاؤں لیکن تھوڑا سا آف کلر ہے. بسم اللہ کریں سر، مجھے آف کلر واقعہ بہت اچھے لگتے ہیں. صوفی تبسم کی ہیملیٹ کا ترجمہ جو ہوا گورنمنٹ کالج لاہور میں اسٹیج ہوا، بہت عمدہ تھا. اتنی خوبصورت زبان انہوں نے استعمال کی کہ لگتا تھا کہ پنجابی تو نیچرل لینگویج ہے. لیکن ایک دن جو پرفارمنس ہو رہی تھی، میں اس پہ خود نہیں تھا لیکن اور دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہیملیٹ میں جب وہ ہیملیٹ اپنے باپ کا گوسٹ کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو ان کی والدہ کے بارے میں گوشت ذکر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اپنے والد کا جو گوسٹ کنفرنٹ کرتے ہیں تو ہیملیٹ کہتے ہیں صوفی تبسم کے ترجمے میں، ہائے میرے پیو دا بھوت. تو گوسٹ کچھ کہتا ہے تو نہیں، گوسٹ کو اپنی لائن بھول گئی. تو ہیملیٹ کا جو ایکٹر تھا، اس کا نام مجھے نہیں یاد ہے، اس نے ریپیٹ کیا، ہائے میرے پیو دا بھوت. گوسٹ پھر جواب میں، اس کی لائن ہی 2-3 تھی، وہ بھول گیا. تو یہ بھی بیچارہ ایکٹر تھوڑا جا گھبرایا کہ آگے کیسے چلے گا. تو تیسری دفعہ اس نے کہا، ہائے میرے پیو دا بھوت. کسی آڈینس والے نے پرومپٹ کیا گوسٹ کو، پتہ ہے کیا رائم کہہ دے بچا میری ماں کی. میں نے پہنچ گیا تھا اینڈ اٹس ایپٹ، کیونکہ ہیملیٹ کا گوسٹ کہہ یہی رہا ہے، کہہ رہا یہی ہے، کہہ رہا وہ یہی ہے کہ تمہاری ماں جو چاچا کے ساتھ کر رہی ہے وہ بچا. ہاں. تو اس تو کافی یہ ڈاکٹر نذیر احمد کے دور میں ہوا یار. اور ایک دفعہ ہم ملنے گئے ڈاکٹر نذیر کو، ہم اسٹوڈنٹس، وہ بڑے کھلے تھے، آ جاؤ بیٹھو چاہ پیو کی کریے. میں کہ جی ایک پنجابی دی ڈبیٹ تے کرن دیو ڈاکٹر صاحب. کہندن کی مطلب؟ میں کہ جی تھی یا انگریزی تیاں ہوندیاں یا اردو تیاں ہوندیاں، پنجابی کیوں نہیں اسی کوئی ڈبیٹ کروائی. سوچ میں پڑ گیا. کہندا یار اس تو بڑے سٹرکٹ انسٹرکشن آندے پنجابی تے انہاں نے ختم ہی کروا چھڈی. میں کیا ختم اس لیے کروا چھڈی ہے کیونکہ اسے بھی اس وچ من گیا. میں کیا میں تو کدے نہیں منیا، من پنجابی اردو کو بہت زیادہ پسند آتا. میں کیا پنجابی دے ہے بھی بڑے ڈائلیکٹس، وہ بھی بڑے مزیدار، پٹواری پنجابی ہوئی، ملتانی، لاہوری، پہاڑی. میں کہ کیوں نہ ایسی اپنی زبان استعمال کریے. کہندے چلو ایک ڈبیٹ کر ہی لو. پھر ہم نے ڈبیٹ آرگنائز کی جس کا ٹائٹل ہم نے رکھا تھا، کیونکہ اس وقت پولیٹکس کی زیادہ اجازت نہیں ہے، نئی ریساں شہر لوٹنیاں. بڑی دلچسپ سیاست پولیٹیسائز ہو گئی آہستہ آہستہ، اور اسٹوڈنٹس حیران رہتے ہیں. تو یہ تو ہمارے انٹیلیجنسیا، پوسٹ پارٹیشن انٹیلیجنسیا تھے، دے کمیٹڈ سوسائڈ. اب انڈیا میں میں گیا، کوئی فیض میموریل میٹنگ تھی، تو میں گیا اس میٹنگ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا، جو انہوں نے بلایا تھا مجھے، کہ جی یہاں 2 پنجابی اسکالر ہیں، وہ آپ سے پنجابی میں انٹرویو لینا چاہتے ہیں اپنی پنجابی میگزین کے لیے. میں کیا بڑی خوشی سے یار آ جاؤ. آ گئے تو انٹرویو دیا، بڑی دلچسپ انٹرویو ہوئی. آرڈنری انٹرویو لیکن پنجابی میں. جی بڑی خوشی ہوئی ہے، زیادہ تر پاکستانی جڑے آندے نو پنجابی نہیں پسند کرتے. میں کہ یار انہاں دے دماغ
پھرے اور کی کری. میں کہ عام لوگ پنجابی بولتے ہیں کہ معافی. پھر کہنا جی the older scholar said بڑی خوشی ہوئی ہے کان مل کے تے کسی قسم دی خدمت. میں کہ جی کتے میں تے 2 دن لائی آیا دلی فیض صاحب تے بولن نہیں واپس چلے جاواں گے کہ نہیں اسی طرح واپسی کا تھا سارا انتظام ہے تن کوئی تکلیف نہ ہوئے ایئرپورٹ سے. تو ان کے ساتھ جو تھے کہندے جی اے جد کہندے نا کوئی خدمت دے لائق ہاں تو تسی مان نہیں لو کیونکہ he is the chief of police in Delhi and one of our top Punjabi scholars. یہ حالات اور آئے انہوں نے لوگ بھیجے to see me board the plane پھر سلوٹ کر کے شکر because of Punjabi. تو یہ we finished ourselves یار. مطلب وارث شاہ دی ایپک جڑی ٹھیک ہے گراماج کاندے لیکن کم کر دیتی گئی ہے. زیادہ زمانے بالکل ہی حالات بہت خراب سن. میں کہنا زیادہ ڈکٹیٹرشپ نے پاکستان دا سیاسی کلچر ختم کر چھڑیا. ضائع الحق کہنا چاہیے ان کو. ضائع کروا دیا انہوں نے. ضائع پیریڈ ہے وہ کیونکہ وہ بالکل بالکل اس کا نام ہونا چاہیے سیاہ الحق کیونکہ دور ہی یہی تھا سیاہی دور. ظلمت کو ضیاء سر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا. سر آپ نے فیض صاحب کا ذکر کیا. ڈو یو تھنک یہ کاپ آؤٹ ہے کہ فیض صاحب کہتے ہیں میں پنجابی میں اس لیے نہیں لکھتا کہ بلے شاہ جو لکھ گئے ہیں اینڈ فیض بینگ فیض آف کورس ہی از ناٹ ایون جسٹ پاکستان ہی از اے گلوبل فگر. لیکن فیض بھی اتنے ایلیویٹ شاید اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اردو میں لکھا اور پنجابی میں لکھا ہوتا تو وہ بھی ریلیگیٹ ہو چکے ہوتے کیونکہ بلے شاہ ہیز مور پروگریسو آئیڈیاز. اس ٹائم جب بلے شاہ لکھ رہے تھے وہ ویسٹ سے زیادہ پروگریسو آئیڈیاز تھے. فیض صاحب سے آپ پوچھیں نا تے پنجابی تسی کیوں نہیں لکھ دے ہو وہ کہندے سن بھائی جو بھی کہنا سی وہ بابا بلے شاہ کہہ چکے انہوں نے ان کی اسی مقابلہ کریے. بٹ the real truth was that was partially true کہ اتنے پروگریسو تھے بلے شاہ. باتیں اس زمانے میں کرتے تھے جو آج کوئی نہیں کر سکتا. by the way آج کرو تو چکوا دیں گے تم یا مروا دیں گے. لیکن بات تھی کہ اردو سپیکنگ انٹیلیجنس کیا کا لیفٹسٹ موومنٹ میں بہت زور تھا. اٹ واز دا ون وے آف کمیونیکیٹنگ کیونکہ جو پنجابی پوئٹس جو تھے اقبال ہوئے بے شک اور لیٹر آن فیض صاحب they had to communicate with the rest of India too and the rest of the intelligentsia. Iqbal did it through a combination of high-flown Urdu and using a lot of Persian words, the tradition of the Mughal courts. And this was the Mughal tradition, cultural tradition, coming down to all sections of the intelligentsia, the Muslim intelligentsia, but also the Hindu intelligentsia who took Urdu as their language. اور پھر انگریزوں میں دور میں اپوزیشن بھی زیادہ اس لینگویج میں ہوتی تھی. لیکن آفٹر انڈیپینڈنس اینڈ پارٹیشن انڈین پنجاب نے فیصلہ کیا کہ ہم تو پنجابی زبان نہیں بھولیں گے اور گرمکھی میں سنسکرت اسکرپٹ میں لکھتے تھے لیکن گرمکھی بہت ہوئی. اور اس کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ سکھوں کا جو ہولی بک گرنتھ وہ پنجابی میں ہے. ان کے گرو پنجابی تھے. وہ تو مذہبی ان کا پنجاب میں پیدا ہوا پنجابی زبان میں پیدا ہوا. تو یہ بھی اس کی اسٹرینتھ تھی کہ پھر جب وہ پارٹیشن کے بعد پنجاب سپلٹ ہو گیا اور سکھ سارا ہمارے پنجاب کو چھوڑ کے اپنا پنجاب چلے گئے تو ایک ہی ان کی لنک تھی پرانے پنجاب کے ساتھ. سب ان کی ہولی سائٹ زیادہ تو زیادہ یہاں تھی. لاہور ان کا شہر تھا. حسن ابدال میں ان کے
पुराने लिंक्स थे। गुरु नानक पंजाब में पोइट्री बहुत खूबसूरत लिखते थे, तो पंजाबी तो उनके लिए एक मजहबी जुबान थी जो अरबी होती है अरबों के लिए, और जो वो और मुसलमान मुल्कों में भी जो कुरान पढ़ते हैं बेशक अरबी समझे न आना, वो उसी जुबान में याद करते हैं। तो सिखों के लिए इसलिए बहुत आसान था पंजाब को और पंजाबी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन उसकी काम करनी इंडिया में। यहाँ इस किस्म के कोई कंपल्शंस नहीं थी, लेकिन कंपल्शंस होनी चाहिए थी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो सूफी पोइट्स थे यार, बाबे बुल्ले शाह होवे, लाल शाह हुसैन होवे, होर होन, इन्होंने तो बड़ी खूबसूरत वारिस शाह होवे। आई मीन औरतों की ऑपरेशन उस जमाने में आ रही है, डोली चढ़दियां हीर मारियां चीखा, अब तक होता है। हुण हीर सिर्फ ना चीखा मार दी है, लेकिन हीर दे आदमी आके तो मार छड़ देंगे। इवन अमृता प्रीतम को हम ओन नहीं करेंगे, लेकिन अमृता प्रीतम पोएट्री इज आल्सो ब्यूटीफुल। अमृता प्रीतम की जो नज़म है आजा खां वारिस शाह, it's the most beautiful poem about partition। और से क्या हमारे पोइट्स ने ऐसी नहीं लिखी, पंजाबी में फैज साहब ने ऑब्वियसली लिखी, लेकिन पंजाबी में जो अमृता प्रीतम की नज़म थी, जब उन्होंने रिसाइट की लाहौर में, तो मेरी वालदा मुझे बताती थी लोग रो रहे थे, और फिर उनको छोड़ना पड़ा। उसकी साहिर लुधियानवी से बड़े they were lovers, और both of them, लेकिन साहिर को पंजाबी में, हालांकि जलंधरी थे, जलंधर में पैदा हुए थे, लुधियाने में पैदा हुए थे, लेकिन साहिर लुधियानवी बड़ी बड़ी अच्छी नज़में लिखे गए, पंजाबी में कोई नहीं। तो अमृता प्रीतम हमीद अख्तर ने मुझे एक बताते थे, कहती तंग उसको करती थी, कहती थी अवाम नाल मेरे तल्लुकात तुसी ते अपनी उर्दू ही बोलते हो, गल अवाम नाल इसी करने आ जिहड़ी वो समझते हैं। तो सो ये डिबेट चलती रही है, और अब तो इट्स अ सैड स्टोरी कि पंजाबी बोलो भी, मैं कई दोस्तों के साथ पंजाबी बोलता हूँ, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उर्दू में जवाब देते हैं। मैं क्या था पंजाबी भूल गई है कि नहीं, आदत पै गई है। मैं क्या पंजाबी कम अज कम बोली जाए तो कुछ तो उहदे सिंसियरिटी होंदी है। मैं क्या उर्दू मन में एक बड़ा इनसिंसियर लैंग्वेज पाकिस्तान विच नजर आंदा है। हमने तो नहीं मैं कहंदा है वे, हम तो अब अरबिक कंपलसरी कर रहे हैं, तो हमारी तो क्या ही बात है। हाँ, अब जो किसने बेवकूफ ने फैसला किया कि लाहौर में पाम ट्रीज हम लगवा दें पुराने दरबार के, ये वही मेंटालिटी है ना। वही है ना कि कुछ भी अच्छा होता है तो देर लाइक अरे लग ही नहीं रहा पाकिस्तान है, लग रहा है हम दुबई में आ गए, हमने दुबई बना। बिल्कुल मेंटालिटी एलीट की दुबई की है, बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ अच्छा है कि वहीं चले जाए यार, पाकिस्तान में तुम क्यों रहते हो, दुबई चले जाओ, वहां उसको अपना मुल्क बना लो, वहां से खाना आता है शादियों के लिए, सब नकली। आप इनको अपने में कॉन्फिडेंस कोई है ही नहीं, इसको बाहर हमेशा देखते हैं, वहां से क्या हम ला सकते हैं। और ये बड़ी मुसीबत है। पंजाबी को बेरी करना, जमीन में दफना देना, ये इसकी वजह एक बड़ा सख्त इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उर्दू है जबान इस्लाम की। कहाँ यूपी में सिर्फ मुसलमान तो नहीं उर्दू बोलते थे, मुगलाई जबान है, कोर्ट में पैदा हुई, इट्स अ कन्फेक्टेड लैंग्वेज, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज, but it's not our language. That's also it's colonial not our construct. mother tongue. That's a colonial construct, right? The idea Muslim speaks Urdu is a colonial idea that we've adopted without questioning it. Exactly. बिल्कुल यही हाल है। So I am always been in favor of a revival of Punjabi.
احمد سلیم بھی ہمیشہ ایسے ہی لگا رہتا تھا پنجابی لئی کرو. میں کہ کی کریے یار, جو کچھ تسی ترجمہ کرنا ہے میری کتاباں نہ مفت تاڈے لئی کرو پنجابی ترجمہ, میں نے کوئی پرابلم نہیں. لیکن یہ تو پنجابی کا تو لگتا ہے بات کرنی ہی پنجابی میں, کہ پنجابی زبان کو سکھایا جائے اچھی طرح, ایک لگژری ہے, حالانکہ مادری زبان ہے پاپولیشن کی, میجورٹی آف دا پاپولیشن. وہ آئی تھنک پاکستان کی اگر ہسٹری لکھی جائے تو وہ شعر فرنٹ پیج پہ ہوگا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی. ہماری تو ہیں غلطیاں, انفیریٹی کمپلیکس, لیکن یہ ہم پہ امپوز بھی تو کتنا زیادہ کیا گیا ہے نیشنلسٹک پروجیکٹ کے تھرو. لائک میں سندھی ہوں خود, ہمارے کراچی میں ایٹ لیسٹ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کراچی میں تو اگر آپ سندھی دیکھیں تو آلموسٹ بھی لائک امریکہ میں جس طرح لوگ اسپینش بولتے ہیں یا میکسیکن بولتے ہیں تو دیر لائک گیٹ آؤٹ آف آور کنٹری. کراچی میں تو آپ کو جاہل سمجھا جائے گا اگر آپ سندھی بولنا شروع کرتے ہیں. تو ایک ڈیلیبریٹ ڈیٹیچمنٹ فرام یور اون آئیڈینٹی جو کلونیل تھی, اب اس کو نیشنلسٹک بنا کر پچھلے 70 سال کیا گیا. شاید تھوڑی امیجیسی آف دا ناؤ لگتی ہے جب آپ ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی اگر میں اس ملک کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جتنی انسیکیور ہماری اسٹیٹس کو ہے, کہ بھلے وہ عورت مارچ ہو, بھلے وہ پی ٹی ایم ہو, حد تک منظور پشتین جو ٹوپی پہنتا ہے وہ ٹوپی بین کر دی, اتنی انسیکیورٹی بڑھی ہوئی ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہی ہے یا ابھی کچھ زیادہ ہی انسیکیورٹی ہو گئی ہے اسٹیٹ کی کہ ہلکی سی بھی چیز برداشت نہیں ہو سکتی؟ یہ زیادہ ریسنٹ ہے. 50s اور 60s میں ایسی پابندیاں نہیں تھی, اور ایون انڈر ایوب خان ایسی پابندیاں نہیں تھی. اور یہ تو آج کے فیشن ہیں اور آج کے ریچولز ہیں جنہوں نے ضیاء کے دوران میں شروع ہوئے, جب ضیاء نے کہا کہ دفتر میں جو دفتری ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو وہی دفتری جو سال پہلے نماز کے بجائے شراب پیتے تھے انہوں نے وردیاں بدلی, سلوار کرتے پہننے شروع کیے, داڑیاں بڑھا دی, اور بڑی پبلکلی نماز پڑھتے تھے کہ چپڑاسی دیکھ لے اور شکایت نہ لگ جائے. تو یہ مینٹالٹی ہے, اور اس کی وجہ کافی ڈیپ روٹڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کو اسپیشلی فرنٹیئر پختونخوا کو نہیں, سندھ کو بھی نہیں تھا تک, پنجاب کو برٹش امپیریلزم نے ایک ماڈل سٹیٹ بنایا کہ یہ ہماری جاگیر ہے, یہاں ہم ایک رولنگ کلاس پیدا کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ رہے گی. بہت انہیں پھونک دی گئی, ان کی تمام فیملیاں, تمام نہیں but 90% of the feudal families worked with them. Was the granary of India کہ یہاں wheat زیادہ ہوتی تھی, but more importantly کہتے تھے it's the sword arm of India. یہاں فوجیں ہماری پیدا ہوں گی. So the impact of all this on all social classes went very deep. بشک تم ہو رسالدار, حوالدار, نان کمیشنڈ آفیسر, جرنیل, مینٹالٹی یہی تھی. اور پہلی دفعہ جب اس کے خلاف فوج میں ریبیلین ہوئی وہ تھا راولپنڈی کنسپیرسی کیس, جو انگریزوں کے بہت خلاف تھا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. Hopefully we can do this a lot more often and talk about a lot of things. Obviously آپ سے پوچھنے والے تو ہزاروں سوال ہیں, لیکن بہت مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے سر. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا. خدا حافظ. خدا حافظ سر.